الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رمضان المبارک کی شب، یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں ایک غالب امکان بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ بہرحال اس وقت بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اسی مبارک رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نصف شب میں اپنی مشیت کے مطابق ہمیں یہ مملکت خداداد پاکستان عطا فرمائی تھی۔ یہ جو ریکارڈنگ آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد تو تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کے تحت پاکستان بھر میں جہاں دورہ ترجمہ قرآن اور خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے پروگرامز کا انعقاد ہو رہا ہے، ان کے ہمارے شرکاء کے سامنے اپنا درد دل اور رجوع الی اللہ اور توبہ کی دعوت دینا مقصود ہے۔ البتہ اس کا عموم کے اعتبار سے بھی اہتمام ہوگا کہ اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین ماہ رمضان میں قرآن عطا فرمایا، اور اسی ماہ رمضان میں قدر کی رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو غالب امکان ہے کہ قدر کی رات ہوتی ہے، 27 شب میں اپنی مشیت سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے خطہ زمین عطا فرمایا۔ بلا مبالغہ اور بلا شک و شبہ کہا جا سکتا ہے کہ مملکت خداداد ہے۔ ایک طرف انگریز کی حاکمیت اور دوسری طرف ہندو کی اکثریت، اور اس کا جو ہم پر اثر آ سکتا تھا، ہم اندیشوں کا شکار تھے، اس سب سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اسلام کا نفاذ ہوتا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ فرماتا ہے جنہیں زمین میں تمکن عطا کریں گے، اختیار عطا کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور مراد نماز کا پورا نظام ہوگا، زکوٰۃ کا پورا نظام ہوگا، اور نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ ہمیں اللہ نے قرآن حکیم عطا فرمایا جو اپنا نفاذ چاہتا ہے، ورنہ اللہ فرماتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، عملاً وہ کفر کی روش پر ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیام پاکستان کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے، ایک سمت متعین ہوئی، قرارداد مقاصد 1949، پھر 31 علماء، چوٹی کے علماء، ان کے 22 نکات متفقون علیہ کہ یہ لا عمل ہے، اگر اس کے مطابق شریعت کا نفاذ ہوتا ہے تو تمام مکاتب فکر کے علماء، چوٹی کے علماء نے اتفاق کیا کہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد ہمیں ریورس گیئر لگا، اور شریعت کا نفاذ تو ہماری ترجیحات میں شامل نہ رہا، نہ حکمراں اور نہ ہی عوام ان کی کوشش رہی کہ شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کا معاملہ رہے۔ کچھ انفرادی کوششیں بڑی مبارک اپنی جگہ، لیکن اجتماعی سطح پر اسلام کے عادلانہ نظام کے قیام کی طرف پیش قدمی نہ کر سکے۔ نوٹ کیجئے گا یہی سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے۔ ملک کے جتنے آج مسائل ہیں، ان سب کے مسائل کی جڑ، ان تمام مسائل کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ آج ہمارا اجتماعی معاملہ اسلام کے عادلانہ نظام پر عمل تو دور کی بات، ہم تو بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی تہی دامن ہو چکے ہیں۔ کرپشن کا معاملہ، جھوٹ کا معاملہ، نفاق کی جو علامات ہیں، جھوٹ کا معاملہ، وعدہ خلافی، خیانت، گالم گلوچ کا معاملہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے کچھ سیاستدان بھی اور بعض مذہبی سیاسی رہنماؤں کی گفتگو انسانی اخلاقیات سے بالکل عاری دکھائی دیتی ہے۔ قومی سطح پر ہمارا اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ 75 برس کی تاریخ ہمارے سامنے، سر پھٹول کا معاملہ، ہماری سیاستدانوں کا باہم دستوں گریباں رہنے کا معاملہ، اور اب جو معاملات ہمارے سامنے ذاتی دشمنی اور عناد کا معاملہ، دین خطرے میں، یعنی پاکستان کی سالمیت خطرے میں، دین سے دوری کا معاملہ، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر یہ سارا جنگ کا معاملہ اس وقت ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور یہ دست و گریباں ہونے کا معاملہ، رسہ کشی کا معاملہ، اس سے آج ملک کی سالمیت کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ یہ ہماری اجتماعی صورتحال کا معاملہ۔ سیاستدانوں کی حرکتیں آپ دیکھ لیں، ملٹری والوں کو حکومت ملی، جمہوریت کا نام لینے والوں کو حکومت ملی، مگر دین کی طرف پیش رفت کا معاملہ نہیں ہوا۔ سود جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے، اس کے خاتمے کے بارے میں کوئی شکل ہمیں نظر نہیں آئی کہ سیریسنس کی دکھائی دیتی ہو، الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح معیشت کا بٹا بیٹھا ہوا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب تو لطیفے مشہور ہیں کہ 300 کو پہلے پیٹرول ٹچ کرے گا یا ڈالر ٹچ کرے گا۔ قسم پرسی کا عالم یہ کہ حکومتی اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوگا وہ 2.25 لاکھ روپے سے زیادہ مقروض پیدا ہوگا۔ ہمیں نام نہاد جمہوریت کے بڑے خواب اور حسین خواب دکھائے دیے،
اور دکھائے گئے بلکہ کہیے، سیاست دانوں کے پیچھے ان کے ورکرز بیچارے جانے تک دیتے ہیں، اور عوام کی حکومت عوام کے لیے، بڑا خوبصورت سلوگن، بڑا خوبصورت نعرہ، لیکن اس کی کوکھ سے جنم کیا لیتا ہے؟ وہی سامراجی جو استعمار ہے، اسی کے کٹ پتلی قسم کے افراد ہم پر مسلط ہوتے ہیں، اور لگتا ہے کہ کہیں اور سے انسٹرکشنز آتی ہیں۔ ماضی قریب کی بھی مثالیں دیکھ لیں، 75 برس کی تاریخ دیکھ لیں، شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی تو دور کی بات، اب تو علل اعلان شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کا معاملہ۔ لگتا ہے کہ سامراج کی کٹ پتلی حکمراں ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں، اور وہ انہی کو راضی رکھنے میں دن رات ایک کیے دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ جو سیاسی کارکن جو جانے دیتا ہے عوام کی حکومت عوام کے لیے، اس بیچارے کو یہ سوال کرنے کا حق بھی نہیں ہے کہ جو پر مسلط ہوئے وہ اس لیے مسلط ہوئے کہ سود کے دھندوں میں مبتلا کریں، اور ساہوکاروں سے، جو عالمی ساہوکاروں سے قرضوں کے چنگل میں ہمیں گرفتار کر کے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کریں، اور اس ملک کے اندر خلاف شریعت جو ہے وہ قوانین پاس کیے جائیں، یہاں پر خاندانی نظام اسٹیک پر آ جائے، عورت کو بالکل برہنہ یا نیم برہنہ کر کے پریزنٹ کیا جائے، حیا کا دامن جو ہے وہ تار تار کر دیا جائے، ٹرانسجینڈر کے ایکٹ کے نام پر ہم جنس پرستی کے راستے کو کھولا جائے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ نام نہاد جمہوریت ہم پر مسلط ہے، لیکن پیچھے کچھ اور ہے، اور یہ عالمی سامراج کی بنیادی طور پر یہ فلسفی ہے کہ جمہوریت کے خوشنما نام پر سامنے کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، اور آج یہی عالمی سامراج ہے کہ جو اپنی ایجنسیز کے ذریعے اسلاموفوبیا کے نام پر اسلام کے خلاف رقیق حملے، مسلمانوں کے خلاف رقیق حملے، اور کچھ دہشت گردی کی کارروائیاں کروا کر ان کو مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ خوف اگر عالمی دہشت گردوں کو ہے تو اسلام کے نظام خلافت سے، وہ نظام خلافت جو اللہ کا عطا کردہ ہے، جو مظلوم کی داد رسی کرتا ہے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانے کی بات کرتا ہے۔ پاکستان ہم نے اسی مقصد کے لیے لیا تھا، خلافت کا نظام یہاں پر قائم ہو۔ قائد اعظم کے الفاظ موجود ہیں، ان کی زندگی کے آخری الفاظ ریکارڈ پر، ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے الفاظ موجود ہیں۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ علیہ السلام کا روحانی فیضان ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں۔ پون صدی ہو گئی، 75 برس سے زیادہ کا معاملہ ہو گیا، ہم یہی دیکھ رہے ہیں، کبھی ملٹری والے آ جاتے ہیں، کبھی جمہوریت کے نام پر کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں، پالیسیز شاید کچھ اور لوگوں کے ہم پر مسلط ہے۔ وہ عالمی سامراج ہے جس کو خطرہ ہے تو نظام خلافت سے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا حل بھی نظام خلافت کے سوا کہیں نہیں۔ ملک ہم نے لیا اسلام کے نام پر، تو یہاں اسلام اگر آئے گا تو ملک محفوظ ہوگا۔ اسرائیل بنا دھونس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر، یہ دھونس دھمکی بدماشی اگر ہٹ جائے اور فرنگ یورپ کی اگر پشت پناہی اس کو حاصل نہ ہو، اسرائیل ٹھہر نہیں سکتا۔ ہم بنے نظریے کی بنیاد پر، ہم بنے کلمے کی بنیاد پر، نظریہ مضبوط نہیں کیا ہم نے 71 کا کوڑا ہم پر برستا ہوا دیکھا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ اگر ہم نے اسلام کے نظام کی طرف پیش قدمی نہیں کی، ہمارے حالات نہیں سنور سکتے۔ مسائل بہت ہیں، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر۔ جڑ و بنیاد کیا ہے کہ جس اسلام کے نام پر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، وہاں ہم نے نظام خلافت کو قائم نہیں کیا۔ ناظرین کرام غور فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑا ہے ہمیں، کبھی سیلاب، کبھی زلزلوں کے جھٹکے، رمضان المبارک میں زلزلوں کے جھٹکے، معاشی تنگی کا معاملہ، مستقل اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، مگر شاید ہم جھنجھوڑنے کے اس عمل سے عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ ہماری دعوت یہی ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی حدود سچی اور پکی توبہ۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر۔ ان حالات کو بدل دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر ہم بھی تو اللہ کی طرف پلٹیں۔ وہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہی تنظیم اسلامی کی دعوت ہے۔ خود اللہ کی بندگی کی کوشش کریں، بندگی کی دعوت دوسروں کو دیں، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ یہ فرسودہ نظام، یہ نام نہاد جمہوریت کا فرسودہ نظام، یہ بھی فیل ہو چکا ہے، اس کا کھوکھلا پن سامنے آ چکا ہے۔ واحد راستہ اسلامی انقلاب اور نظام خلافت کا قیام، جس کے لیے پرامن اور منظم سموتات کے ڈسپلن والی اجتماعیت ہو، اور جس کے لیے پرامن انقلابی تحریک برپا کی جائے، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے یہی تنظیم اسلامی کی پکار ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی حدود سچی اور پکی توبہ۔ ماہ رمضان ہے، 27 شب میں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا، یہ گفتگو دیکھی جا رہی ہوگی۔ کیا اچھا ہو کہ ہمارے دل نرم ہو اور اللہ میں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی جناب میں ہمیں
توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ کر لیں، واقعتاً سچی توبہ کر لیں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ دلوں کو بدل دے گا، اعمال کو بدل دے گا، پورے اجتماعی ماحول کو بدل دے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس کے سوا ہمارا کوئی راستہ نہیں، اس کے سوا ہمیں کوئی پناہ نہیں ملے گی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ لیلۃ القدر میں جو پاکستان ہمیں ملا، اس حقیقی پاکستان کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سچی پکی توبہ کرنی ہوگی، قرآن کے نظام کو تھامنا، قرآن کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد، نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد، اس کے سوا ہمارے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر ملک لیا، اسلام ہی کے نام پر ملک بچے گا اور اس کو سلامتی ملے گی، اس کو امن ملے گا۔ اللہ ہمیں انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق دے اور اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مملکت خدا داد کی حفاظت فرمائے، ہمارے حالات کو اللہ پلٹ دے، بدل دے، ہمیں بدل دے، ہمارے حالات کو اللہ ٹھیک کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔